علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. وہ حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر، منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. دین کی اساس نے دست حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا، دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے. ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے، خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے. دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا، دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. ہولناکیوں میں موت کے حیات سو گئی، کفر کی گھٹا اٹھی رہے نجات کھو گئی. شاہ ذوالجلال نے سیدہ کے لال نے ایسے وقت میں شعور آگہی عطا کیا، دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے. اور پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی. پھر سے شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی، راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی. شاہ تشن کام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا، دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. آخری شعر کہ بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی. کہ بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی. کہ بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت و تاج و قصر شام ڈھا دیا، دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. صلو علی محمد و آل محمد. حیدری نعرہ صلوات.
مجھے پڑھنا نہیں تھا لیکن سوچ رہا ہوں کہ آپ کو سننے کے لیے تھوڑے سے لوگ آ جائیں، اس لیے ہاں ابھی ایسا وقت بھی ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد۔ ایک شیش محل کا مصرع تھا، وہ پرچہ مل گیا ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرے مکان میں فرش عزا بچھا ہوا ہے، مصرع تھا۔ یہ ایک دشت میں پھولوں کا معجزہ ہوا ہے، یہ ایک دشت میں پھولوں کا معجزہ ہوا ہے، بغیر لمس کے پتھر بھی آئینہ ہوا ہے، بغیر لمس کے پتھر بھی آئینہ ہوا ہے، اثر یہ اشکوں کا اوروں پر برملا ہوا ہے، اثر یہ اشکوں کا اوروں پر برملا ہوا ہے۔ ایک سلوات دیا بتا، اثر یہ اشکوں کا، یہ ویسا لکھا ہی نہیں اس میں، اثر یہ اشکوں کا اوروں پر برملا ہوا ہے کہ میری آنکھوں سے، ایک سلوات اور بھیجیے بتا، اب یاد کر کے لکھیں۔ خیر، جری کے کھینچے ہوئے خط کا یہ اثر ہی تو ہے، جری کے کھینچے ہوئے خط کا یہ اثر ہی تو ہے، یہ سچ سے جھوٹ کا جو فاصلہ بنا ہوا ہے، جری کے کھینچے ہوئے خط کا یہ اثر ہی تو ہے، یہ سچ سے جھوٹ کا جو فاصلہ بنا ہوا ہے۔ مہاتما ہے کہ عدوِ حر سے عدوِ، ایک سوات آپ بتا دیجیے، مہاتما ہے کہ عدوِ حر پہ ہیں سب بند دل کے دروازے، عدوِ حر پہ ہیں سب بند دل کے دروازے، ابھی جناح کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، ابھی جناح کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، ہر ایک صبح کو دی لعنتوں کی بھیک اسے، ہر ایک صبح کو دی لعنتوں کی بھیک اسے، فقیر شام کے حق میں یہ فیصلہ ہوا ہے، ہر ایک صبح کو دیں لعنتوں کی بھیک اسے، فقیر شام کے حق میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو بات میں کہ یہ کہکشانوں میں ایک دم سے ہے اضافہ کیوں، یہ کہکشانوں میں ایک دم سے ہے اضافہ کیوں، کسی مکان میں کیا ذکر کربلا ہوا ہے، یہ کہکشانوں میں ایک دم سے ہے اضافہ کیوں، کسی مکان میں کیا ذکر کربلا ہوا ہے، کسی مکان میں کیا ذکر کربلا ہوا ہے۔ مہاتما ایک چراغ فخر سلیماں کے سامنے آ کر غرور وقت کے طوفان کا ہوا ہوا ہے، مہاتما ایک ہے سرخ اس لیے ہر شربت حیات کا رنگ، ہر ایک خوشی میں غم کربلا گھلا ہوا ہے، ہر ایک غم میں غم کربلا گھلا ہوا ہے۔ ایک سلوات دیجیے حضرات، بس دو چار شعر اور مہاتما نے کہ بہت زیادہ شعر ہیں اس میں۔ مہاتما ہے کہ لبِ فرات ہیں پیاسے تو زخم کھائے آتش، لبِ فرات ہیں زخمی، لبِ فرات ہیں پیاسے تو زخم کھائے آتش، چھدی ہے مشق کے دریا کوئی لٹا ہوا ہے، چھدی ہے مشق کے دریا کوئی لٹا ہوا ہے، ہر ایک دن پہ ہے ٹھہرا ہوا وہی ایک دن، ہر ایک دن پہ ہے ٹھہرا ہوا وہی ایک دن، سفر میں وقت ہے سورج مگر رکا ہوا ہے، سفر میں وقت ہے سورج مگر رکا ہوا ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب امداد امام صاحب تشریف لائیں اور مجلس کا خطاب فرمائیں، ایک نعرہ سلواسی سے بات فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین ربی اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین صلوات بھیجیے محمد۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 86 کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے کون مراد ہے کہ جس کو پروردگار عالم بقیت اللہ کہہ رہا ہے؟ پانچویں امام نے کہا کہ اس آیت سے بقیت اللہ سے مراد ہمارے سلسلے کا جو آخری ہوگا وہ ہے جس کی جو پردے غیبت میں جائے گا اور اس کے چاہنے والا، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہم جس امام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک لقب ہے بقیت اللہ، یعنی باقی رہنے والا، اللہ کا وہ بقیہ جو باقی رہنے والا ہے۔ اور امام کی معرفت کو حاصل کرنا یہ ہر انسان پہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم کا قول ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو نہیں حاصل کیا، اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اور وہ مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یعنی انسان کے اوپر اپنے وقت کے امام کی معرفت اور اس کو پہچاننا ضروری ہے اور لازم ہے۔ اور اگر انسان اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا ہے، اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے، جبکہ لا تعداد اقوال اور لا تعداد حدیثیں مل جائیں گی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانو۔ جب زمانہ اور معاشرہ سماج امام کی معرفت نہیں رکھتا، امام غافل ہو جاتا ہے تو وجود میں کربلا آتی ہے۔ کربلا کیوں وجود میں ہے؟ کیونکہ اس وقت کا انسان جو ہے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پایا، اس سلسلے کو نہیں پہچان پایا کہ جس کو نبی کریم چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ سلسلہ جو الہی سلسلہ تھا، جب انسان اس سے منحرف ہو گیا، اس سلسلے کو چھوڑ دیا کہ جو سلسلہ غدیر سے چلا تھا۔ نبی کریم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اس دین کو، اس مذہب کو، اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑے جا رہے ہیں، بلکہ ایک امت کے لیے اپنا جانشین اور امام اور رہبر اور سرپرست دے کر جا رہے ہیں۔ آج انسان کوئی چھوٹی سی چیز اگر اس کی عزیز ہوتی ہے اور کہیں کچھ وقت کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کا نگہبان کسی کو بنا دیتا ہے کہ دیکھو اتنے وقت کے لیے ہم نہیں ہوں گے، تم اس کی نگہبانی کرنا، تم اس کا خیال رکھنا۔ تو جب آج کا انسان اپنی چھوٹی چیز، عزیز چیز کو ہے، وہ اگر کچھ لمحے کے لیے دور ہوتا ہے تو کسی کے اس کو نگراں بنا دیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم اس دنیا سے جائیں اور اس دین اور اس اسلام کو لاوارث چھوڑ جائیں؟ یقیناً اس دین کے وارث کو چھوڑا۔ اور جب نبی کریم واپس ہو رہے ہیں اپنے آخری حج سے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قدیر کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آیت آئی کہ اے رسول پہنچائیے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیے جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو نبی کریم نے تمام اصحاب کو روکا اور جو افراد آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا
اور اس کے بعد اعلان ولایت کیا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا، اعلان ولایت کیا، اور ولایت کے اعلان سے پہلے جو آگے چلا گیا تھا اس کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گیا تھا اس کا انتظار کیا۔ نبی نے بتا دیا دیکھو علی کے مسئلے میں نہ تم غالی ہو جانا نہ تم مقصر رہنا، صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ علی کے مسئلے میں تو تم آگے بڑھ کے غالی ہونا نہ پیچھے رہ کر مقصر ہو جانا۔ تو مولا نبی کریم نے اس قافلے کو روکا۔ اس کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں کہ کجاووں کا ممبر، نبی نے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہاں اس ممبر بناؤ، ایک ممبر بناؤ۔ اب وہ اصحاب کہنے کہ یا رسول اللہ یہاں صرف ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ ممبر کیسے بنائیں گے؟ وہ اصحاب پریشان ہو گئے کہ نبی نے یہ تپتے ہوئے صحرا میں ممبر بنانے کو کہہ دیا۔ تمام اصحاب پریشان ہو گئے کہ نبی نے حکم دے دیا کہ ممبر بناؤ۔ ارے نبی کی موجودگی میں تمام اصحاب ایک ہو گئے لیکن ایک ممبر نہیں بنا سکے۔ جب نبی کی موجودگی میں ایک ممبر نہیں بنا سکے تو بعد نبی صاحب ممبر کیا بنا پائیں گے؟ اور اس کے بعد نبی نے بتایا دیکھو تمام کجاووں کو اکٹھا کرو، اس کا ممبر بناؤ۔ اور پھر نبی نے وہ اعلان ولایت سنایا جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری بقا کا ذریعہ، اور وہی الہی دین ہے جو ہمیں غدیر سے ملا ہے۔ اور اگر تمام انسان جو اس وقت غدیر کے میدان میں مسلمان موجود تھے اگر وہ غدیر کو مان لیتے، زبان سے تو کہا کہ بخن بخن یا ابن ابی طالب، لیکن دل میں یہی تھا کہ جب نبی کریم دنیا سے جائیں گے تو ان کے علی کا جو حق ہے اس حق کو ہم چھین لیں گے۔ اور نبی اس دنیا سے گئے تو ان کے جو علی کو نبی کریم حق دے گئے تھے کہ علی آپ ہمارے بعد جانشین ہیں، سرپرست ہیں، امام ہیں اور خلیفہ ہیں، آپ ہی ہماری مسند پہ بیٹھیں گے۔ لیکن جب نبی کی آنکھ بند ہوئی تو علی کے حق کو چھینا گیا اور نبی کے جنازے کو چھوڑ کر لوگ سقیفہ میں چلے گئے اور اپنا خلیفہ، اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا خلیفہ، وہ خلیفہ جو ان کے جیسا تھا، وہ خلیفہ جو الہی تھا، جو وہ امام جو الہی امام تھا، اس سے منحرف ہو گئے، اس کا انکار کر دیا۔ اور اس انتظار میں مولا علی علیہ السلام بیٹھے رہے کہ نبی کے جنازے میں مسلمان آئیں تو تشییع جنازہ ہو، لیکن 3 دن تک مسلمان نہیں آئے نبی کے جنازے کو چھوڑ کر۔ وہ خلافت کے چکر میں رہے، کیونکہ انہوں نے دین اسی لیے اختیار کیا تھا کہ ہم اس دین پر قابض ہوں گے اور اس دین کو اپنے اعتبار سے چلائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ اس دین کو اپنے اعتبار سے چلائیں گے، اس دین کو جیسا دل چاہے گا ویسا چلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جو 25 سال گزرے ہیں، یعنی 3 خلافتیں گزری ہیں، اس میں قوانین الہی کو تبدیل کیا گیا ہے، اس میں قوانین اسلامی کو تبدیل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ظاہری حکومت سن 36 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی اور جب آپ نے خطبہ دیا ہے جو خطبہ شقشقیہ کے نام سے مشہور ہے، نہج البلاغہ کا 3را خطبہ شقشقیہ ہے، جس میں مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل میں ایک شقشقہ ہے کہ جو اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے بیان کیا اور اس میں کہا کہ یہ جو وقت گزرا ہے علی پر 25 سال، یہ بڑی مصیبت اور کرب اور بے چینی کا گزرا ہے۔ اور یہ اس میں مولا نے صاف الفاظ میں کہا کہ ابن قحافہ کو پتہ تھا کہ امامت اور خلافت ہمارا حق ہے لیکن اس نے ہمارے حق کو چھینا ہے۔ اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں اس خطبے میں کہ 25 سال علی پر یہ اس طرح سے گزرے ہیں کہ جیسے گلے میں ہڈی ہو اور آنکھوں میں خش و خاشاک ہوں، یعنی قوانین اسلامی کو بدلا گیا ہے۔ اور جتنی بھی بدعتیں ایجاد ہوئی تھیں وہ انہی دور حکومت میں اسلامی بدعت، اور جو اسلام آج بدنام ہوا ہے آتنکواد کے نام سے، دہشت گرد کے نام سے، اسلام تروار کے اس سے پھیلا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو نبی کے بعد نبی کے جو حقدار تھا اس کو مسند پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ اور وہی وجہ تھا جب انسان غدیر سے منحرف ہو گیا تو پھر کربلا وجود میں آئی، کیونکہ امام کی معرفت نہیں تھی، جو نبی کریم امام چھوڑ کے گئے تھے اس کی معرفت نہیں تھی۔ اور اگر انسان امام سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اسے حق اور باطل میں امتیاز نہیں رہتا ہے۔ جب امام سے غافل ہو جاتا ہے پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاس حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔
پھر کیوں؟ کیونکہ پھر اس کی اپنی رضا اس کی رضا ہوتی ہے، لیکن جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو امام کو چاہتا ہے، اس کی رضا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ وہی چاہتا ہے جو اس کا امام چاہتا ہے، وہ وہی چاہتا ہے جو اس کا خدا چاہتا ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے زمانے کے امام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں بھی امام سے رابطہ رکھنا چاہیے، ہمیں بھی امام سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اور کتنی کرب اور بے چینی کی بات ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ خود امام کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے چاہنے والوں کے اوپر سے اگر آگ بھی جھپکا لیں تو دشمن ان کا وہ حال کریں کہ جیسے چبایا ہوا بھوسا ہو۔ تو ہم پر نظر کرم ہے بقیت اللہ کی، اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے باعث رحمت اور برکت ہے اگر تم مومن ہو۔ تو ہمارا وجود آج اتنی دشمنیوں کے بعد، آج اتنی قتل و غارت کے بعد، آج اتنے منصوبوں کے بعد اگر کوئی قوم پوری دنیا میں سرخرو ہے تو وہ مکتب اہل بیت ہے، وہ قوم ہے جو اہل بیت سے وابستہ ہے۔ پوری دنیا پریشان ہو سکتی ہے لیکن اہل بیت کا اگر جو حقیقی معنوں میں چاہنے والا ہے وہ پریشان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنی پریشانیوں، اپنی مصیبتوں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک امام موجود ہے جو اس کی پریشانیوں، اپنی پریشانی بتائے۔ اور خود امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان سے رابطہ کریں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں امام سے کو ہم چاہتے ہیں، امام سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں امام سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ ایک جوان اگر یہاں شہر میں رہتا ہو اور وہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے اس شہر سے باہر جائے، اور باہر جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو وہاں سے نہ کال کرے نہ میسج کرے، اور 2 سال کے بعد جب واپس آئے اور اپنے والدین سے کہے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کہے ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، تو ماں باپ یہی کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ کہا نہیں، ہم حقیقت میں بہت چاہتے ہیں۔ تو والدین یہی کہیں گے اگر تم ہمیں چاہتے ہوتے تو باہر جب تم گئے تھے تو ہم سے رابطہ توڑتے نہ، بلکہ ہم سے رابطہ برقرار رکھتے۔ یعنی اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے رابطے کو برقرار رکھتا ہے۔ اگر ہم آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کو چاہتے ہیں، اپنے امام کے وقت سے محبت ہے، تو ہمیں بھی اپنے امام سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات دیجیے بر محمد وآلہ۔ اور اپنی پریشانیوں میں، اپنی مصیبتوں میں امام کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، اور جب ہی ہم مضطرب ہونے لگتے ہیں۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا مضطرب ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ وبا کا زمانہ ہے، اور ہر آدمی ڈرا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وبا کا شکار ہو جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن پوری دنیا میں اگر کوئی قوم مطمئن ہے تو وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ جن کا امام زندہ ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اگر ہمیں موت بھی آ جائے گی تو زیارت ملاقات علی ہے، ہمیں اپنے امام کی زیارت ہوگی۔ تو اگر کوئی قوم اگر مطمئن ہے اس دور میں بھی تو وہ وہی قوم ہے جو امام سے وابستہ ہے، وہ وہی قوم ہے جو امام سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے امام سے رابطہ بھی رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے امام سے ملاقات کرنا چاہیے۔ خود ہمارے ائمہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے بتائیں۔ آج انسان پریشان ہوتا ہے، مولانا کے پاس جاتا ہے، ہمیں تعویذ لکھ دیے، دعا بتا دیے، کسی رمال کے پاس جائے گا کہ ہمیں کوئی تعویذ بتا دیے، کوئی دعا بتا دیے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا امام زندہ ہے جو اس کی خدمت میں جائے اور بات کرے، اور امام کا سلسلہ ہے۔ آج ہم عریضہ کب لکھتے ہیں؟ یا تو 15 شعبان کو لکھ دیں گے، یا کبھی کدار اگر جمعے کو توفیق ہوئی تو لکھ دیں گے، بلکہ نہیں، روایات میں کہ جب بھی تمہیں کوئی بھی بے چینی ہو، کوئی بات ایسی ہو، تم اگر کسی سے نہیں بتا سکتے تو اپنے امام سے بتاؤ، اپنے امام سے رابطہ کرو۔ اور 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہ اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، کہا تم اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی الجھنیں، اور اگر کوئی تم سے گناہ ہو گیا اور تم شرمندہ ہو تو آؤ تم ہم سے بتاؤ، ہم تمہارے امام ہیں، تم ہم سے بات کرو، تم اپنی پریشانیاں، تم سے گناہ ہو گئے وہ ہم سے بتاؤ۔ اور اس کے بعد امام یہ کہتے ہیں اگر تم بحیثیت امام ہمیں اپنی پریشانیاں، اپنے وہ گناہ جو تم سے ہو گئے ہیں اور تم شرمندہ ہو، تم نہیں بتا سکتے ہو، تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، تو مجھے اپنا بھائی سمجھ کے بتاؤ۔ امام کتنی
محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، کہنے اگر تم بحیثیت امام نہیں بتا سکتے ہو، تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنا بھائی سمجھو، اور بھائی سمجھ کے تم اپنی مصیبتیں، پریشانیاں اور اپنی الجھنیں اور اپنے گناہوں کو بتاؤ، یقیناً ہم تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر تم بھائی سمجھ کے بھی نہیں بتا سکتے ہو، اگر تم بھائی سمجھ کے بھی شرمندگی ہو رہی ہے، تو تم ہمیں اپنا دوست سمجھ کے بتاؤ۔ امام اپنے چاہنے والوں سے اس طرح رابطہ رکھنا چاہتے ہیں کہ تم اگر پریشان ہو دنیا میں تو آؤ، تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہم سے اپنی مصیبتوں کو بتاؤ، ہم سے اپنی پریشانیوں کو بتاؤ۔ جب انسان امام سے جڑ جاتا ہے پھر دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے، پھر اس کی نظر میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا امام زندہ ہے۔ اور جو حقیقی معنوں میں اہل بیت سے وابستہ ہیں، چاہے جتنی مصیبتیں ہوں، چاہے جتنی پریشانیاں ہوں، کبھی ان کے چہرے سے نہیں لگے گا وہ پریشان ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے امام سے رابطہ کیا۔ اور نہ جانے تاریخ میں کتنے واقعات ہیں کہ امام لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ امام ہم جیسے گناہ گاروں سے ملتے نہیں، لیکن ہم اپنے کو آمادہ کریں امام کے لیے تو امام ہم سے ملاقات کریں گے۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں کہ امام نے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن کیا تھا، ملنے والے کے دل میں تمنا اور خواہش اور جذبہ ایسا تھا کہ امام نے آ کر ملاقات کی۔ ایسے بھی افراد اور ایسے بھی ہمارے علماء اور مجتہدین گزرے ہیں کہ جنہوں نے جب ارادہ کیا امام سے ملنے کا تو امام ان کے گھر میں آ کر انہوں نے ملاقات کی۔ اس منزل پر بھی امام کے چاہنے والے اور ہمارے ہی آپ جیسے افراد کہ جو گنہگار تھے، لیکن انہوں نے اپنے کو اتنا، اپنی روح کو مضبوط کیا اور اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا۔ آج اگر ہمارے دل میں امام ہے تو ہمارے دل کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جب ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہر گھر میں آپ دیکھیے، جس گھر میں عزا خانہ سجنا ہوتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ صفائی کی جائے، پاک و پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ اگر انسان کہتا ہے پینٹ چونا جو بھی انسان کے گھر میں ہوتا ہے اگر پینٹ کے لائق ہے، کہتا ہے پینٹ کر دیا جائے۔ اگر اکثر ہوتا ہے کہ 6 مہینے ہوئے پینٹ، تو کہتا ہے ابھی کہا جاتا ہے ابھی 6 مہینے پہلے گھر پینٹ ہوا تھا، کہیں نہ کرو، صرف امام باڑے میں کر دو۔ کیونکہ یہاں پہ انسان کو یقین ہے کہ یہاں پہ ہمارا امام مہمان آ رہا ہے۔ تو جس جگہ پر امام آ رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تو ہم گھر کی فضا کو بدل دیتے ہیں، گھر کے ماحول کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا امام آ رہا ہے، ہم اپنے امام کے روضے کی شبیہ لا رہے ہیں اور وہ امام ہمارا مہمان ہو رہا ہے، لہٰذا اس جگہ کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ عزا خانہ سجتا ہے، اس فرش کے مقام کو ہر جگہ سے صاف ستھرا گرد آلود ہے تو اس کو صفائی کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا امام مہمان آ رہا ہے۔ ہم پاک و پاکیزہ اپنے گھر کو رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام وہی آئے گا کہ جہاں پہ پاک و پاکیزگی ہوگی، جہاں پہ صفائی اور ستھرائی ہوگی وہیں امام آئے گا۔ تو اگر ہم اپنے دل میں امام کو رکھے ہیں تو ہمارا دل بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا دل بھی تمام غلاظتوں، تمام کثافتوں اور تمام نجاستوں سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، تبھی ہمارا امام ہمارے دل میں جگہ بنائے گا۔ ایک صلوات دیجیے بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آیہ تطہیر کی مصداق ہیں، جن کے قریب رجس آ نہیں سکتا ہے، نجاستیں آ نہیں سکتی ہیں۔ تو ہمیں اگر امام سے رابطہ رکھنا ہے، تو ہمیں امام سے ملاقات اگر کرنا ہے، تو ہمیں اپنے کردار کو، اپنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچانا ہے۔ اور کمال کی منزلوں تک کب پہنچے گا؟ کہ جب ہم ہر چیز کا خیال رکھیں، ہم اٹھتے بیٹھتے یہ خیال کریں کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے امام ناراض ہوگا، کون سا عمل ایسا ہے کہ جس سے امام راضی ہوگا، ہم ان اعمال کو انجام دیں کہ جس سے ہمارا امام راضی ہو۔ اور جب ہم امام کی رضا کے خاطر زندگی گزاریں گے تو امام کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ ہماری محبت کا سچا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں اس سے ہمیں ملاقات کرنا چاہیے، یہ ہماری زیارت کا مشتاق ہے، تو ہمیں اپنا دیدار اسے کرانا چاہیے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ امام سے اگر کسی کوئی ملنا چاہا ہے اور حقیقی معنوں میں اگر دل میں وہ تڑپ اور بے چینی رکھی ہے تو امام نے ملاقات کی ہے۔ نجف اشرف کا ایک طالب علم تھا جس کا نام شیخ محمد حسین، وہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، طالب علم ہے، غریب تھا، اور تعلیم حاصل کرتے کرتے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور بیمار ہو گیا، اور بیماری ایسی کہ اس کو کھانسی آنے لگی، اور کھانسی اتنی آتی تھی کہ اس کے
منہ سے خون آنے لگتا تھا۔ وہ پریشان ہوا کہ ہم غریب تھے اور یہ بیماری بھی مجھے لگ گئی، لیکن کیا تھا اس کا کردار، اس کا پرہیزگاری، اس کا اخلاق ایسا تھا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے کا ہونا چاہیے۔ پریشان تو ہوا لیکن مضطرب نہیں ہوا، مصیبتیں تو آئیں لیکن اس نے کسی کو بتایا نہیں، بلکہ جاتا تھا اور نجف اشرف میں مولا علی کے روضے پر وہ مناجات کرتا تھا کہ غریب ہیں، بیمار بھی ہو گئے ہیں، اے مولا ہمیں شفا دیے۔ ایک دن وہ روضے سے نکلا، سامنے دیکھا اس نے ایک نوجوان خاتون جا رہی ہے، اس کے چہرے پہ اس کی نظر پڑی، فوراً اس نے نظروں کو جھکا لیا اور اس کے بعد یہ جاتا ہے اپنے استاد سے کہتا ہے کہ اے استاد، ایک خاتون کو میں نے آج دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی اس کی سے ہو جائے، کیونکہ ہمیں اب ضرورت ہے کہ ہم بیمار بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، ہمیں ایک ساتھی مل جائے تو ہماری زندگی کچھ خوشگوار گزر جائے گی۔ تو اس کے استاد نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کے خاتون کے والد سے بات کریں گے جا کے۔ یہ گئے، اچھا اس خاتون کا باپ بھی جو ہے وہ عالم دین تھا، مجتہد تھا، یہ گئے اور اس سے جا کے کہا کہ ہمارے جو طالب علم ہے وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، عقد کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سوچ کر بتائیں گے۔ کچھ وقت گزرا، ان عالم دین نے کہا کہ ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے اپنی بیٹی کی۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وہ بیمار ہے، وہ غریب ہے۔ ان استاد نے جا کر اس لڑکے سے کہہ دیا، شیخ محمد حسین سے آئے، کہنے شیخ محمد حسین دیکھو جس کو تم نے پیغام بھیجا تھا انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کہا تم غریب ہو اور تم بیمار ہو۔ اب اگر کوئی بیمار سے کہہ دیا جائے تم بیمار ہو، کسی غریب سے کہہ دیا جائے تم غریب ہو، تو وہ اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک خواہش ظاہر کی کہ ہماری شادی ہو جائے، تو وہ شادی کا رشتہ بھی ٹھکرا دیا گیا۔ اب یہ پریشان، پھر مولا کے دربار میں گیا، مناجات کر رہا تھا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ یہ مناجات کر رہا ہے اور اس کے چہرے پر جو گریہ ازاری ہے، اس کی اشک جاری ہیں۔ اس نے پوچھ لیا خیریت تو ہے؟ کہا بس ہمیں امام سے رجوع کرنا ہے۔ کہا اگر امام سے رجوع کرنا ہے تو تمہارے وقت کا امام زندہ ہے، تم اس سے رجوع کرو، تم اس سے ملاقات کرو، اس سے اپنی بات کرو۔ تو کیا ہم گناہ گار ہیں؟ ہم سے ہمارا امام کیسے ملاقات کرے گا؟ کہا جاؤ مسجد سیلا میں 40 بت کو تم عمل انجام دو، عبادت خدا کرو اور تمہارے امام کی ملاقات ہوگی۔ ایک عمل ہے کہ جب انسان 40 بت یعنی شب جمعرات مسجد سیلا میں گزارتا ہے تو امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اس نے اس عمل کو انجام دینے لگا، روزہ ہر بدھ کو جاتا تھا، وہاں عبادت خدا کرتا تھا، عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب 39 بدھ ہو گئی، 40ویں بدھ آئی تو حالات ایسے ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، یہ نہیں جا پا رہا تھا۔ اب یہ بے چین کہ آج آخری دن ہے اور آج ہمیں اپنے امام سے ملنا ہے، کیسے کریں؟ اس نے کیا کیا، سرد موسم تھا، اس نے خیوہ بنایا اور پیالے میں خیوہ رکھا، ایک پیالے میں خیوہ لے کے یہ مسجد کی طرف بڑھا کہ ہم جائیں گے، اس سے ہمیں تھوڑی سی راحت مل جائے گی، کیونکہ سینہ جکڑا ہوا ہے اور اتنی کھانسی آتی ہے کہ منہ سے خون آنے لگتا ہے۔ یہ گیا مسجد کے پہلے صحن میں بیٹھا، اس کے بعد اس نے سوچا اگر میرے منہ سے خون آ گیا تو ہم کہاں پہ اس کو تھوکیں گے، لہٰذا مسجد کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا، وہیں پر عبادت خدا کرنے لگا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ایسی نورانی شخصیت داخل ہوئی کہ جس سے پوری مسجد جو ہے وہ منور ہو گئی، پوری مسجد منور ہو گئی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ضرور یہ وہی شخصیت ہے کہ جس کے آنے سے پوری مسجد منور ہو گئی، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے۔ اور وہ شخصیت آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ محمد حسین خیریت سے ہیں؟ تم خیریت سے ہو؟ بس جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اس نورانی شخصیت نے اس سے خیریت پوچھی، اس نے کہا خیریت سے تو نہیں ہے، میری طبیعت بھی خراب ہے، ہم غریب بھی ہیں اور ہم نے رشتہ دیا تھا اسے بھی ٹھکرا دیا گیا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ ہم آخر اس سے کیوں بتا رہے ہیں، ہمیں اپنے امام سے بتانا چاہیے۔ پھر فوراً اس کے ذہن میں آیا یہ آنے والی شخصیت، اس کو تو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ میرا نام کیسے جانتا ہے، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ بس اس کے ذہن میں آ گیا ہو نہ ہو یہ ہمارا امام ہے جو ہم سے آج ملاقات کرنے آیا ہے۔ بس جیسے ہی اس نے اپنی پریشانی امام سے بتائی کہ اے امام ہم پریشان ہیں، امام بھی ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں اور ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے سب امام جانتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زبان سے امام کو بتائیں گے تو امام بھی
یہ سوچیں گے کہ ہاں یہ اگر کسی کو اپنا رہبر اور امام مانتا ہے تو ہم سے، اس نے دنیا میں اپنی مصیبتیں اور پریشانی کسی کے سامنے نہیں پیش کی بلکہ ہمارے سامنے پیش کی۔ اس نے امام کے سامنے اپنی پریشانی بتائی تو اس نے امام نے کہا کہ محمد حسین تم خیوہ بنا کے لائے ہو؟ کہا ہاں آقا ہم خیوہ لائے ہیں۔ کہا لاؤ ہمیں ذرا سا نہیں دو گے؟ فوراً خیوے کا پیالہ اٹھایا اور اس نورانی شخصیت کے ہاتھوں میں دیا۔ انہوں نے صرف اپنا ہونٹ لگایا اس میں، خیوہ پیانے صرف ہونٹ لگایا اور اس کے بعد واپس کر دیا اور کہا محمد حسین ذرا خیوہ تم پیو۔ اس نے، اس طالب علم نے خیوہ پی لیا۔ اس کے بعد یہ شخصیت اٹھ کے جانے لگی، تب اس طالب علم نے کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں مسلم کی زیارت کو۔ کہا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ کہا ساتھ چلو لیکن مسلم کی جناب مسلم کی زیارت تک ہی ساتھ رہ پائیں گے۔ جناب وہ نورانی شخصیت جو وقت کا امام تھا اس کے پیچھے پیچھے یہ نوجوان چلنے لگا، اور اس کے بعد مقام ابراہیم، جب مسجد میں جناب ابراہیم کا جو مقام ابراہیم بولا جاتا ہے وہاں پہ امام رک گئے تو یہ جوان بولا کہ آقا یہاں پہ رک کیوں گئے؟ کہا یہاں پر میں یہ مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اب امام نے نماز ادا کی، ساتھ میں اس نے نماز ادا کی۔ ایک معمولی سا طالب علم، غریب ہے، بیمار ہے، لیکن اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ صرف امام نے ملاقات نہیں کی بلکہ امام کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ۔ پھر امام نے نماز ختم کی، اس نے نماز ختم کی۔ اس کے بعد امام جانے لگے تو طالب علم نے کہا آقا آپ نے کہا تھا کہ مسلم تک چلوں گا، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ بس یہ اس شخصیت کے ساتھ جناب مسلم کے تک پہنچے اور وہاں سے وہ شخصیت جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد یہ یقین ہو گیا کہ ہاں یہ ہمارا امام تھا۔ وہ چلا گیا، یہ آیا اپنے گھر پہ، دوسرے دن مدرسے گیا، پھر مدرسے سے واپس آیا۔ اس کا روز کا یہ دستور تھا کہ یہ نجف جاتا تھا زیارت کے لیے۔ یہ جب یہ نجف جا رہا تھا تو اس نے یہ تصور کیا، کہنے لگا کل سے جب سے ہمیں اپنے امام سے ملاقات کی ہے تب سے ہمیں کھانسی نہیں آئی ہے، تب سے ہمیں کھانسی نہیں آئی ہے۔ اپنے اس نے سینے کو ٹٹولا کہ آخر کل سے کھانسی کیوں نہیں آئی؟ تو اب اس نے جب اپنے سینوں کو ٹٹولا تو کہنا ہمارا گلا تو بالکل صاف ہو گیا۔ تو کہا اس نے یہی فوراً کہا کہ ہو نہ ہو یہ اسی خیوے کا اثر ہے کہ جو امام نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں دیا تھا۔ کہا ہے اس نے خود اپنے کو مخاطب کر کے کہا اے محمد حسین تیرے امام نے تجھے شفا دے دی۔ اور وہ پھر امام کی بارگاہ میں آیا، امام علی کے روضے پہ آیا، شکر ادا کیا اس نے، اور اس کے بعد پھر واپس آیا، اپنے روم پر آیا، روم پر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس خاتون کا باپ آیا کہ جس سے اس نے شادی کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے درخباب کیا، اس نے دروازے کو کھولا، وہ عالم دین داخل ہوئے، کہا اے محمد حسین ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ تب یہ محمد حسین جو طالب علم تھا کہنے لگا کچھ مہینے پہلے ہم نے جب رشتہ بھیجا تھا تو آپ نے انکار کر دیا تھا۔ کہا ہاں ہم نے انکار کر دیا تھا، لیکن تم نے ہماری شکایت امام زمانہ سے کر دی ہے۔ صلوات بھیجیے پڑھنا۔ کہ تم نے ہماری شکایت امام زمانہ سے کر دی، اور رات میں وقت کا امام آیا تھا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے شیخ اپنی بیٹی کی شادی محمد حسین سے کرو۔ اگر ہمارے وقت کا امام کہہ رہا ہے تو یقیناً تم میں کوئی نہ کوئی کردار، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے امام جو ہیں وہ ہم کو حکم دے رہے ہیں۔ پھر اس کی شادی بھی ہوئی اور اس کے بعد اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ ایک غریب تھا اور جب اس کے بعد تمام رزق کے وسائل بھی ہو گئے تو کیا صرف امام سے اس نے رابطہ کیا۔ جب امام سے رابطہ انسان کرتا ہے تو پھر امام دنیا میں اسے پریشان نہیں ہونے دیتے، اور یہ وہ در ہے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا بھی انسان کی اچھی گزرتی ہے اور آخرت بھی گزرتی ہے، اور یہ وہ امام ہے جو بقیت اللہ ہے۔ اور اس امام کا ایک لقب اور ہے، وہ لقب کیا ہے؟ منتقم خون حسین۔ آج ہم بے چین رہتے ہیں عزاداری کے لیے، ہم اور ہماری قوم جو ہے وہ اس غم کے لیے اتنا بے چین رہتی ہے کہ دنیا والے جتنا کسی خوشی کے لیے نہیں بے چین ہوتے۔ ہمیں کوئی خوشی ملے نہ ملے، غم اہل بیت مل جائے، ہمیں وہ اسباب مہیا ہو جائیں کہ ہم عزاداری کر لیں۔ ہر مولا کا چاہنے والا، ہر عزادار یہی چاہتا ہے کہ اسے عزاداری کرنے کو ملے، اور ہم بے چین رہتے، لیکن ہمارا امام ہم سے زیادہ بے چین رہتا ہے۔
ہم جب گریہ کرتے ہیں امام حسین پر تو ہماری آنکھ سے پانی اور آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب ہمارا امام گریہ کرتا ہے تو آنکھوں سے خون نکلتا ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو بے چین ہے اپنے جد کے خون کے انتقام کے لیے، کہ یہ امام آئے گا تو امام حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ ہاں، عزاداران امام مظلوم کربلا، آج 3 محرم ہو گئی، بڑی بے چینی سے ہمیں ایام عزا کا انتظار رہتا ہے۔ یہ وہ غم ہے جس کا انتظار ہم بڑی بے چینی سے کرتے ہیں، بڑے اہتمام کرتے ہیں۔ آج دنیا اس غم کی مخالفت کرتی ہے، عزاداری کی دنیا دشمن ہے، لیکن یہ دنیا والے سن لے، یہ وہ عزاداری ہے کہ جس کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے یہ اتنا ابھری ہے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جب بھی دبانا چاہا تو اس کو یہ ابھری ہے۔ یہ وہ عزاداری ہے کہ جس کے خاطر ماؤں نے اپنی گود کے پلے دے دیے ہیں، جس کے خاطر مومنین کو قتل کیا گیا ہے، لیکن یہ عزاداری جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور ہمیشہ تک ہوتی رہے گی۔ کیونکہ یہ وعدہ الہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ یہ عزاداری پروردگار کا وعدہ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ہاں عزادارو، یہ ایام عزا کا آغاز ہوا، ہم نے بڑی بے چینی سے انتظار کیا، محرم آیا اور آج 3 تاریخ ہو گئی، 3 تاریخ بھی گزر گئی ہے۔ وہ دن جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے وہ دن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے یہ طے کیا کہ ہر دن ہر ایک شہید کا ذکر کیا جائے۔ 4-5 محرم تک اصحاب حسینی کا ذکر ہوتا ہے، پھر اولاد حسینی کا ذکر ہو جاتا ہے۔ 3 محرم کو اس شخصیت کا ذکر ہوتا ہے کہ جو امام حسین کو گھیر کر لایا، لیکن کیا تھا، اس نے اپنے امام کی معرفت تھی، امام کو پہچان لیا تھا۔ وہ حر کو جو امام حسین کو گھیر کر لایا تھا، شب عاشور معرفت امام ایسی ہوئی کہ کبھی خیمے میں جا رہے ہیں، کبھی باہر نکل رہے ہیں۔ جناب حر کے بیٹے نے کہا بابا آج ہم آپ کی عجیب کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا ہم اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہے ہیں۔ اے بیٹا ہم اپنے کو حق و باطل کے درمیان پا رہے ہیں۔ کہا بابا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا ذرا خیام حسینی کی طرف کان لگاؤ۔ اب جو کان حر کے بیٹے نے خیام حسینی کی طرف کان لگائے، کہا بابا التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا اے بیٹا یہ آوازیں کس کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ اے بیٹا حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر کر لانے والے ہم ہیں۔ اے بیٹا ہم حسین کے گناہ گار ہیں۔ اے بیٹا اگر محشر میں نبی ہم سے پوچھ لیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے بیٹا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کہا بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی حر نے یہ کہا کہ اے بابا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، حر اور حر کا بیٹا چلنے لگا۔ حر کا غلام آگے بڑھا، کہا اے آقا یہ بات انصاف کی نہیں، جب تک کہ آپ جہنم میں تھے تو ہمیں ساتھ رکھے تھے، اب آپ جنت میں جا رہے ہیں تو اپنے غلام کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ اے آقا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ روایت کہتی ہے حر کا بیٹا اور حر کا غلام چلا۔ حر تھوڑی دور آگے بڑھا، کہنے لگا بیٹا ایسے نہ لے چلو، ہم حسین کے مجرم ہیں، ہمیں اس طرح سے لے چلو کہ جیسے ایک مجرم جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں کو باندھ دو، ہمارے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ اے بیٹا ہمیں ایسے لے چلو جیسے مجرم جاتا ہے۔ حر کے بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا، حر کے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور امام حسین کے خیمے کی طرف چلنے لگا۔ ابھی کچھ دور چلا تھا کہ حر کے بیٹے نے تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا اے بیٹا یہ تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا اے بابا شبیہ پیغمبر علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر کچھ دیر اور آگے بڑھا، ایک بار پھر جناب حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا اے بابا ابو الفضل عباس ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ دور اور آگے بڑھے، اب جو حر کے بیٹے نے تکبیر کی آوازیں بلند کرنا شروع کی تو رک نہیں رہا ہے، تکبیر کی آوازیں بلند کرتا جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حر کہتا ہے بیٹا اب کیا ہوا؟ یہ مسلسل تکبیر کیوں بلند کر رہے ہو؟ کہا بابا فرزند رسول ارے حسین خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ بس جیسے حر نے یہ سنا، کہا اے بیٹا مجھے آقا کے قدموں پر گرا دو۔ حر کا بیٹا جو ہے وہ حر کے ساتھ گیا اور حر نے اپنے کو امام حسین کے قدموں پر گرا دیا۔ اے آقا کیا اس خطا کار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے حر کو اٹھایا، کہا اے حر جو اس در پہ آ جاتا ہے اس کی جگہ قدموں پہ نہیں رہتی، اے حر میرے سینے سے لگ جاؤ۔ اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اے حر تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا میں گناہ کار ہوں، اے آقا میں خطا کار ہوں، اے آقا میں آپ کا مجرم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کفارہ ادا کروں۔ اے آقا میں چاہتا ہوں
ہوں کہ سب سے پہلے اگر کوئی آپ پر قربان ہو تو میری گود کا پلا میرا بیٹا آپ پر قربان ہو۔ اے آقا اس کو اجازت دیے۔ حور کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان میں جاتا ہے، ارے دشمنوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب حور کے بیٹے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ حور کا بیٹا زخمی ہوتا ہے، گھوڑے سے زمین کی طرف آنے لگتا ہے، آواز دیتا ہے اے بابا میری مدد کرو۔ ہاں عزیزو اب سوچئے جب ایک جوان بیٹا اپنے باپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو باپ کتنا تیزی سے بھاگتا ہے، جب باپ کتنی تیزی سے جاتا ہے کہ میرا بیٹا مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ ارے حور کتنی تیزی سے گئے ہوں گے، لیکن جب حور اپنے بیٹے کے قریب پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ حسین کا زانو ہے اور حور کے بیٹے کا سر ہے، ہاتھوں کو جوڑا کہا اے آقا یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ارے آقا زادے کا زانو اور غلام زادے کا سر کہا اے حور، ارے معاشرہ اور سماج یہ کہتا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہ اٹھائے۔ اے حور بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھانا چاہیے۔ اے حور تیرے بیٹے کی لاش میں اٹھاؤں گا، میں کہوں گا اے حور اے حسین یہ صبح عاشور تھی، ارے آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ جوان کی لاش بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، لیکن یہی عاشور کا سورج ڈھلا ہوگا، ارے علی اکبر میدان کربلا میں ہوں گے، آواز دیں گے بابا میری مدد کو آئیے۔ حسین کہیں گے اے بیٹا علی اکبر، ارے تمہارے مرنے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہی بوڑھا باپ ہوگا جو 18 برس کے جوان کی لاش کو اٹھائے گا، ارے لاش تو اٹھائے گا لیکن اٹھ نہ سکے گی، چند قدم چلے گا اور جنازے کو رکھے گا، پھر لاشے کو اٹھائے گا، چند قدم چلے گا اور لاش رکھ دے گا، آواز دے گا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ ذرا اس جوان کی لاش خیمے میں پہنچاؤ۔ ارے خیمے کا پردہ اٹھے گا، چھوٹے چھوٹے بچے نکلیں گے، لاشیں علی اکبر کو اٹھائیں گے، خیموں میں لائیں گے، خیمے میں لائیں گے، والیہ کی آوازیں بلند ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضائہ تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا بنوہا وسر المستغیث بیا۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اعضاء کو نیست و نابود کر دے، پروردگار وہ افراد کہ جو قوم کے جوانوں کی مخبریاں کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں ان کو نیست و، اگر قائب اصلاح ہیں تو ان کی اصلاح فرما ورنہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار جو دشمن اعضاء ہیں یا عزاداری کو کم کرنے میں یا عزاداری میں رکھنا ڈال لیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔